بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر رحمت للعالمین بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ عالمین جو اللہ والا ہے، اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں جو عالمین ہے وہی عالمین رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں تک جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، اللہ رب العزت کی حکومت ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، مخلوقات موجود ہیں، جس جہان میں خالق کائنات کی حاکمیت موجود ہے، ہر جہان میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کو وہاں پہ نچھاور فرمایا ہے۔ کوئی جہان ایسا نہیں ہے، وہ عالم ارواح کا ہو، وہ عالم دنیا ہو، وہ عالم برزخ ہو، وہ عالم محشر ہو، وہ قیامت کا دن ہو، یا قیامت سے بھی بڑھ کر جو بھی آگے جہان ہوں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب جہاں میری ربوبیت ہے وہاں تیری رحمت موجود ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوقات، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے، تمام جہانوں میں یقین رکھتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی ربوبیت موجود ہے وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت موجود ہے۔ ایک مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا، دیکھو تم نے یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر کوئی یہ محسوس کرنا چاہے کہ رحمت کیا ہے، کوئی دیکھنا چاہے رحمت کیا ہے، تو وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ رب العزت کی مجسم رحمت کی اگر کوئی تصویر ہے تو وہ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایسی آیت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر و ناظر ہے۔ یہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ حاضر یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے روزہ اطہر میں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ معاذ اللہ وہ بدبخت لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مر کر مٹی ہو چکے ہیں، یہ ان کی نفی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے روزہ اطہر میں حاضر ہیں، موجود ہیں، مجسم ہیں۔ اور ناظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہو یہاں سے کوئی میل، ایک سفر جو ہے وہ ایک میل تک اس کی نظر اگر جا رہی ہے، وہاں دیکھ رہا ہو تو وہ حاضر تو مسجد میں ہوگا لیکن ناظر وہ ایک میل تک ہے۔ تو حاضر و ناظر کا یہ مطلب ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روزہ اطہر میں حاضر ہیں لیکن ناظر ہیں پوری کائنات کی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ایسے کر دیا ہے کہ جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہے، کہ جس طرح ایک رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا ہوا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے اور اس دانے کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی اس انسان سے، اسی طرح میں ساری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ اور جب اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کرنے والے کے لیے مرحوم کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی راحم اور مرحوم کا وقت ایک ہو، جگہ ایک ہو۔ اور پھر اس کے بعد راحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم جس پر انہوں نے رحمت کرنی ہے اس کی کیفیت کا پتہ ہو، کہ وہ اس کو ٹھنڈک چاہیے، اس کو گرمی چاہیے، اس کو کیا چیز چاہیے۔ یہ رحمت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو جناب مرضی اپنی مرضی سے کسی کو دے دیں، یہ رحمت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح کے حالات کسی کے ہوں اسی طرح کا اس کا علاج کیا جائے تو یہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب ایک بندے کو جوس کی ضرورت ہے میڈیکلی، اس کو آپ گوشت کھلا دیں تو وہ تو اور بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کو ضرورت کس چیز کی ہے، تو جس پر رحمت کرنی ہے اس کے بارے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات جانتے ہیں تو پھر اس پر رحمت فرمائیں گے۔ تو سرکار کا رحمت ہونا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
یہ کوئی بدبخت یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ حضور علیہ السلام دیکھیں گے یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی ساری شانیں، ساری عظمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ساری کائنات میں رحمت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے یہ ماننا چاہیے کہ جب کسی کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے حضور رحمت کرتے بھی ہیں۔ وما علیہ